بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد منور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر و احسن من کا لم ترکت عینی و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء فداک امی و ابی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ آج کا ہمارا پروگرام ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر، آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری، اور آج کے ہمارے مہمان جناب محترم مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مدثر اقبال اتاری مدنی صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان سناکان بہت ہی مشہور و معروف شخصیت عالمی شہرت یافتہ سناکان محمد نعمان کوکب اتاری مدنی صاحب کی تشریف فرما ہے، اور ہماری اس بزم کے خصوصی مہمان سناکان حافظ محسن علی جلالی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ تو ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اپنی بہاریں جو ہے وہ لٹا رہا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں جو ہے وہ اہم مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں زکوٰۃ فطرانہ اس حوالے سے بھی موضوع چلتا ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے میں اپنے مہمان شناکان کی طرف بڑھتا ہوں۔ جناب محترم نعمان کوکب اتاری مدنی صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک، جناب محترم ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائے۔ جناب محمد نعمان کوکب اتاری مدنی صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جو حمدیہ کلام بھی ہے اور نعتیہ کلام بھی ہے، اور دراصل یہ کلام اس طرح کا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں بتایا کہ رب کی حمد کرنی ہے تو اس طرح کی جاتی ہے، ایسے کرنی چاہیے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمت کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، اور وہ کنواری پاک مریم
وہ نفخت فیہ کا دو، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دو، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دو، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کروں قسمت عطایا۔ اور یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے ایک دفعہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، سارے نبیوں کے پاس تم گئے، سارے نبیوں کے تم امتی رہے ہو، ان کے صحابی رہے ہو، تو بتاؤ جیسا ہم کو پایا کیا کسی اور نبی کو بھی پایا؟ کیا جیسا ہم کو دیکھا کسی اور نبی کو بھی ایسا دیکھا؟ تو اب جبریل امین علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر کے اندر لکھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام سدرہ والے ہیں، ان کو سدرہ والا کہا جاتا ہے، تو وہ سدرہ والے کیا عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔
اور ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعمان کو عطار مدنی صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، اور پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ لگتا تمہیں کو دیکھا، پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ لگتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ تو ناظرین، ابھی علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے، اور کسی پر اگر قرضہ ہو تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے 10 شرائط ہیں بنیادی، جس بندے میں وہ پائی جائیں اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 3 تو وہی جو تقریباً ہر عبادت کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ 3 یہ کہ عاقل ہونا اور بالغ ہونا، ساتھ مسلمان ہونا، کیونکہ کافر عبادت کر ہی نہیں سکتا، اگر کرے گا بھی تو اس کی عبادت ہوگی نہیں، اور عاقل ہو، پاگل بھی مرفوع القلم ہوتا ہے، اور بالغ ہو، نابالغ پر بھی شریعت کا قلم نہیں چلتا۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان کے ساتھ جا کے آزاد ہو، کیونکہ غلامی کا سلسلہ اس دور میں نہیں ہے، پہلے غلام ہوتے تھے، ان کا اپنا مال نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے آقا کا ہی ہوتا تھا۔ 4 یہ شرائط ہیں، اور 5ویں شرط ہے مالک نصاب ہونا، کہ اس بندے کے پاس جتنا شریعت مطہرہ نے نصاب مقرر فرمایا ہے اتنا اس کے پاس مال ہو، کیونکہ اسلام کا یہ حسن ہے، کسی بندے پر بلا وجہ زیادتی نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پاس خود ہی کھانے پینے یا پہننے کا لباس کم ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض کر دی جاتی تو یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ تو اب مالک نصاب ہونا بھی شرط ہے، اگر وہ مالک نصاب ہوگا تو اس پر ہوگی۔ 5ویں شرط یہ تھی۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مال پر قبضہ بھی ہو۔ پرانے دور میں لوگ اپنا مال سیو کرنے کے لیے جنگل میں کسی اپنی خفیہ جگہ پہ زمین کے اندر گڑھا کھود کے وہاں پہ رکھ دیتے تھے۔ اب کئی لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتا تھا، وہ گڑھا کھودا، انہوں نے مال رکھا، بھول گئے، تو قبضہ ہونا، یا پھر اس نے ایک بندے سے 1 لاکھ روپے قرض لینا ہے، دوسرے سے 8-10 بندوں سے لاکھ روپے قرض لینا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ اب چونکہ اس کا مال پر قبضہ نہیں ہے، لہٰذا اس بار ابھی فی الفور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو 7ویں شرط ہے وہ ہے کہ جو اس کا نصاب ہے نا، جس کا وہ مالک ہے اور اس پر قبضہ بھی ہو، دین سے، قرض سے فارغ ہو۔ اس کی مثال آپ سادہ سے یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کے پاس 20 لاکھ روپے اس کی مالیت ہے، زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہیں، سال بھی گزر چکا، لیکن اس پر 25 لاکھ قرضہ ہے جو اس نے لوگوں کا دینا ہے، تو گویا کہ اب اس کے پاس وہ جو 20 لاکھ ہے اس کا اپنا نہیں ذاتی، وہ لوگوں کا ہی ہے، جو اس قرضہ اس کے ذمے ہے دینا۔ اب چونکہ مال قرضے سے فارغ نہیں ہے، لہذا اب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ قرضہ ہے، قرض مائنس کرنے کے بعد اگر نصاب تک اس کا مال پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس کے پاس 20 لاکھ ہیں اور اس پر قرض جو ہے وہ 25 لاکھ ہے، اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، پہلے وہ قرضہ ادا کرے گا اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے اگلی جو 8ویں شرط ہے وہ یہ کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ مثلا
ایک گھر میں 4 بھائی اور 5 کا ان کا باپ رہتا ہے. ان کے گھر میں 5 بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، 20-20 لاکھ کی یا 50-50 لاکھ کی. اب یہ 5 گاڑیاں ہیں، چاروں بیٹے ایک ایک گاڑی چلاتے ہیں، 5ویں گاڑی ان کا باپ چلاتا ہے. اب چونکہ اس کی قیمت تو بہت زیادہ بن جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان پر اس مال کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں ہے. وہ اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں نا، استعمال کر رہے ہیں. یہاں 5 بیٹے ہیں، ان کے پاس 1-1 لاکھ کا موبائل ہے، تو ٹوٹل 5 لاکھ بن جاتے ہیں، لیکن وہ حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو. نویں شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو. نامی عربی کا لفظ ہے نمو، نشو و نما جس کو کہا جاتا ہے، نمو، کہ وہ بڑھتا بھی ہو، سونا چاندی ہو یا پھر مال تجارت ہو. مال تجارت ایسا دکان بنا رکھی ہے یا اس کے پاس مویشی ہیں جو اس نے رکھے ہی تجارت کے لیے ہیں، پالتو جانور نہیں ہیں، مویشی ہیں جن کو چلا کر گزارا، تو مال تجارت ہو اور اس کے اندر نمی کی شرط بھی ہے کہ بڑھتا بھی ہو. 10ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے آخری کہ اسلامی سال گزر جانا. ہمارے یہاں اس دور میں لوگ جو انگلش تاریخ ہے نا، جنوری فروری، اس کا اعتبار کرتے ہیں. یہ شرط نہیں ہے، اسلامی تاریخ سے. مثال کے طور پہ 15 شعبان شب برات کو کسی بندے کے پاس پیسے آئے 20 لاکھ 50، یا اس کی کوئی بھی لاٹری نکلی یا کسی نے تحفہ دے دیا. اب اگلے سال اسی 15 شعبان کو، اگر یہ انگریزی سال اس کا مکمل نہیں ہوگا لیکن زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیونکہ اسلامی سال گزرنا شرط ہے. ہمارے ہاں جو آج کل مروج ہے انگلش سال ہے، انگریزی سال، ان کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اسلامی سال کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ ہوگی. یہ بنیادی زکوٰۃ کی 10 شرائط ہے. اسی کے اندر آپ کا وہ سوال بھی ہوگا کہ قرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں. تو جس بندے پر قرض ہوگا نا، وہ قرض مائنس کرنے کے بعد جو اس کے پاس مال ہے اس کے اندر یہ 8-9 شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو ناظرین، آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل سنے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کب فرض ہوتی ہے، اور اگر بندے پر قرض ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. تو ابھی ہم اپنے مہمان نعت خان کی طرف چلتے ہیں، جناب حافظ محسن جلالی صاحب. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں محفل حرم کے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. میں محفل حرم کے. اور مظہر بھائی، یہ کلام پروفیسر اقبال عظیم آنکھوں سے نابینے تھے، انہوں نے لکھا. وہ مدینہ شریف گئے، وہ کھڑے رہے، کوئی نہیں آیا، تھک گئے کھڑے کھڑے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے چلنا شروع کر دیا جب کوئی نہیں آیا. تو پھر کیا لکھتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے،
خوشبو کہاں سے آئی. اقبال عظیم کہہ رہے ہیں کہ شاید میں چلتے چلتے ان کے روضے تک آ گیا ہوں، روضے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. میں محفل حرم کے جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ ان کے در سے مانگا. جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ ان کے در سے مانگو. یہ در بہت بڑا ہے، اس در کا میں گدا ہوں. یہ در بہت بڑا ہے، بڑا ہے، یہ در بہت بڑا ہے، اس در کا میں گدا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں بے التجا ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام حافظ محسن جلالی صاحب پڑھ رہے تھے. ابھی ہم دوبارہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب، زکوٰۃ نکالنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے اور کس کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یعنی کہ زکوٰۃ کا حقدار جو ہے وہ کون ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو 40واں حصہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کیا ہے زکوٰۃ کا، کہ ٹوٹل جتنا بھی مال ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا. اور اس کا فی زمانہ سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے نا، مثلا 1 لاکھ 10 20 لاکھ جتنی بھی ہے، اس کو آپ کیلکولیٹر لے لیں اور 40 پر تقسیم کر دیں. جو آپ آئے گا ٹوٹل رقم کی وہ زکوٰۃ بنے گی. یہ ہے نکالنے کا آسان سا طریقہ. کن کن کو دی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصارف اس میں بیان کیے گئے ہیں. فقراء، مسکین اور جن کا دل اسلام کی طرف کفار کا مائل ہو، راہ خدا کا مسافر، مقروض، غلام چھڑانے میں، اس طرح کے. کچھ منسوخ ہو گئے، فی زمانہ 5 ہی پائے جاتے ہیں مصارف. ایک تو ہے شرع فقیر، سادہ سے لفظ میں سمجھ لیں جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہ ہو اس کو دی جا سکتی ہے، یہ ہے فقیر. دوسرا ہے مسکین، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرا ہے مقروض. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد معاشرے میں، محلے میں، گاؤں شہر میں، کہ بظاہر وہ بندہ ٹھیک ٹھاک، اچھا لباس اور اس کے رشتہ داروں میں عزت بھی ہے، کھاتے پیتے، جیسے کہتے ہیں کھاتے پیتے گھر کا بندہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس پہ قرض بہت زیادہ آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ٹھاک، اس کا گھر بھی بہت اچھا ہے، کھاتا بھی ٹھیک ہے، اچھے گھرانے سے، اس کو زکوٰۃ تو دے ہی نہیں سکتے. لیکن اگر اس پہ قرضہ ہوگا نا اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور چوتھا ہے فی سبیل اللہ، راہ خدا کا مسافر ہو، جہاد کے لیے نکلا ہو یا سفر پہ کسی بھی کام کے لیے نکلا ہو، راستے میں پیسے گم ہو جائیں. اب مثال کے طور پر بندہ کہیں سفر پہ جا رہا ہے، راستے میں اس کے پیسے چوری ہو گئے، خالی ہے، اب گھر اس کا دور ہے، جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں کیونکہ وہ مسافر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں. اور فی زمانہ بہترین مصرف ہے جو علم دین کے طالب علم ہے، وہ بھی چونکہ راہ خدا کے مسافر ہی ہیں. اگر ان کے پاس ان پر زکوٰۃ کی شرائط نہیں پائی جاتی تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ دینا سب سے زیادہ بہتر اور ثواب ہوگا، کیونکہ وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں. کل کو دین کی خدمت کریں گے تو دینے والے کو بھی ثواب ہوگا. اور 8واں مسافر بھی اس کے اندر آ گئے. مسافر کہیں سفر کر رہا ہے، دور گیا، اب اس کو مجبوری بن گئی، پیسے گر گئے، چوری ہو گئی،
اب اس کو ज़कात हम दे सकते हैं। ये हैं फी ज़माना 5 मसरफ जिनको ज़कात दी जा सकती है। جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنے کا طریقہ بھی سن لیا، اور اس کے بعد زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین ابھی ہم اپنے مہمان شناخان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہمارے جو ہمارے جتنے پروگرام ہوئے ہیں سب سے زیادہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہمارے یہ پروگرام کی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے عالمی شہرت یافتہ شناخان نعمان کوکب طاری مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ نعمان کوکب طاری مدنی صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی مظہر بھائی، یہ کلام پہلے کلام اعلیٰ حضرت آپ نے سنا، ابھی انہی کے شہزادے مولانا عبد المصطفیٰ خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آنکھوں کے حوالے سے، دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے۔ آئیے یہ کلام سنتے ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ دعا کرتے ہیں کہ وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ جب یہ دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اگلا شعر آپ نے لکھا کہ بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، گل عذار کہتے ہیں پھول جیسے گالوں والا۔ بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا
تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اے اکھیاں بنایاں سوہنے دے دیدار واسطے، بھیرونے نہ دے کھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، آپ نے تو لکھا نا پیا ہے جام محبت، پر ہم اپنے عشق میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی محبت اس گھرانے سے ملی ہے جو اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا دل کے تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں، جناب محترم حضرت علامہ مولانا مدثر اقبال عطاری مدنی صاحب، آپ تشریف لائے ہماری اس بزم میں، ہماری اس ٹرانسمیشن میں۔ رب تعالیٰ آپ کے علم عمر میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ دل کے تہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب محمد نعمان کوکب عطاری مدنی صاحب، آپ کا بھی دل کے تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حافظ محسن جلالی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔